السلام علیکم. آج ہمارا پوڈ کاسٹ سیریز کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے اینڈ اٹ شوڈ بی انٹرسٹنگ اور اسے میرے خیال میں انگیجنگ بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی اٹینشن جو ہے وہ اسی گراسپ کر سکے. لیکن ٹاپک سلیکٹ کرنا کبھی بھی جو ہے اٹس ناٹ دیٹ ایزی جب آپ کے پاس اتنی زیادہ جو ہے وہ باتیں ہوں کرنے کے لیے اور اتنا زیادہ آپ کے پاس مٹیریل ہو. لیکن آج کل کے دور میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس موٹیویشن کی بہت کمی ہے، موٹیویشن کا بہت فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہم کافی کام سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ کام جو ہے مکمل ہونے سے پہلے ہی ہم گیو اپ کر دیتے ہیں. تو کچھ دن پہلے آئی واز گوئنگ تھرو اے بک اینڈ اس بک میں ایک انسان جس کا ڈریم تھا رائٹر بننا، اور اس نے یہ ڈریم کیسے اچیو کیا، کیسے وہ ایک بیسٹ سیلر آتھر بنا، اینڈ اس کے کن کن مراحل سے اسے گزرنا پڑا. اس نے یہ سب چیزیں ڈسکس کیں. لیکن اس دوران اس کی بک ریڈ کرتے ہوئے مجھے ایک بہت بڑا لیسن ملا کہ آخر وہ کون کون سے مسائل ہیں جو ہم سب کو اپنے ڈریم کو پانے کے لیے جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. اول تو ہم میں سے میجورٹی کے جو ہیں وہ ڈریمز لائک وی ڈونٹ ڈریم اینی مور. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈریم کرنا شروع کریں، اپنا ایک مقصد زندگی کا بنائیں جسے ہم نے فالو کرنا ہے. لیکن شاید ہم نے ڈریم کرنا اس لیے بھی چھوڑ دیا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی ٹو گیٹ دیئر. اپنے ڈریم کو پا لینا، اور پھر یہ کہ اگر آپ اسے پا بھی لیتے ہو تو ایک آپ کو سینس آف سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے وقتی طور پر، لیکن یو نیڈ سم تھنگ ایلس. دین آئی تھنک یہ کچھ جو ہیں وہ مسائل ہیں جن کو فیس کرنے کے ڈر سے انسان جو ہے شاید وہ ڈریم کرنا ہی چھوڑ رہا ہے. تو اس بک میں مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا اینڈ اٹ از اے بیسٹ سیلر بک. اینڈ اس میں جو ہے وہ جو رائٹر ہے اس نے جو بتایا ہے ہمیں کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے مراحل جن سے ہر انسان گزرتا ہے اپنے ڈریم یا ڈریم فالو کرنے سے ڈرتا ہے. تو یہ ہیں جی. تو پہلے تو اس نے ہمیں بتایا نا کہ جب میں بیسٹ سیلر رائٹر بن گیا، میری ایک مطلب ایک پہچان بن گئی دنیا میں، آئی گاٹ دا فیم. تو مجھ سے کسی نے پوچھا جی کیا سیکرٹ ہے آپ کی اس ہیوج سکسیس کے پیچھے؟ تو میرے پاس جو صرف آنیسٹ رسپانس تھا اکیلا وہ یہ تھا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اپنی پرسنل کالنگ کے بارے میں اویئر ہونا چاہیے. تو جی پرسنل کالنگ ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے ہمیں کوئی فون کر رہا ہوتا ہے کہ جی دیٹ از پرسنل کالنگ. تو پوچھا گیا کہ پرسنل کالنگ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ خدا کی ایک دین ہے اور یہ وہ راستہ ہے جو خدا نے آپ کے لیے اس دنیا میں چوز کیا ہے. اب وہ راستہ کیا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گی کہ وہ راستہ وہ ہے ایسا کوئی بھی کام جو کرتے وقت جو کام کو تھکائے نہ، جو کام کرتے وقت آپ انجوائے کریں. وہ صرف آپ کا روزی کا ذریعہ نہ ہو، لیکن یہ کہ آپ اس میں آپ کا پیشن بھی ہو، اینڈ آپ جتنا مرضی وہ کام کر لیں وہ آپ کو تھکا نہ سکے، آپ اسے انجوائے ہی کرتے جائیں. آئی تھنک وہ ایک ایسا جو ہے وہ راستہ ہوتا ہے جو خدا نے آپ کے لیے چوز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر ایک انسان کو جو ہے وہ اس کو لے کے جو ہے وہ ایک جوش اور جذبے سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جی وی ڈونٹ آل ہیو دا کریج ٹو کنفرنٹ آور اون ڈریم. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمارے سامنے جو ہیں وہ آتی ہیں ہمارے ڈریمز کو لے کے. جی اس میں سے پہلی تو یہ ہے کہ جی ہمیں بچپن سے بتا دیا جاتا ہے کہ جو تم کرنا چاہ رہے ہو نا وہ پاسبل ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چیز ایسی انسان کی پرسنالٹی میں پھر وہ ایکیومولیٹ ہو جاتی ہے کہ جی انسان بڑا یہ سوچ کے ہوتا ہے کہ جی جو میں نے سوچا تھا اس فیئر کے ساتھ، اس گلٹ کے ساتھ کہ جی جو میں نے سوچا تھا وہ تو ممکن ہے ہی نہیں ہے. اور پھر ہماری وہ ڈریم جو ہے وہ کئی جو ہے خوف اور کئی جو ہے وہ گلٹ کی جو لیئرز ہیں ان کے نیچے جو ہے وہ دب جاتی ہے، لیکن وہ اسٹل ادھر ہوتی ہے، لیکن اسے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو لیکن اگر آپ میں اگر یہ ہمت ہو کہ آپ جو ہے اپنی اس فرسٹ آبسٹیکل سے جان بچا کے بھاگ سکیں، تو جی آپ کے سامنے آپ کا دوسرا جو ہے وہ آبسٹیکل کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ہے لو، جسے ہم لو کہتے ہیں. اچھا اب لو کس طرح سے آبسٹیکل ہے؟ جی لو ہو بھی سکتا ہے آبسٹیکل، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی ہمارا فلاں ڈریم ہے، ہم نے اسے فالو کرنا ہے، لیکن ہاں اگر ہم نے یہ فالو کرنا شروع کر دیا جو ہمارے آس پاس کچھ لوگ ہیں جو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائیں، تو اس طرح سے جی لو آپ کے آبسٹیکل بن جاتا ہے. لیکن حقیقتاً بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے واقعتاً محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے ڈریم کو اچیو نہ کریں، اور اگر آپ اپنے ڈریم کو اچیو کر لیں گے تو وہ اسی میں خوش ہوں گے. تو آئی پرسنلی تھنک کہ جی جو نمبر 2 آبسٹیکل جسے کہا جا رہا ہے، اسے آبسٹیکل کی بجائے فلٹر کہنا چاہیے، جو کہ کہہ لیں کہ آپ کے لیے ایک پیمانہ ثابت ہوتا ہے یہ پتہ کرنے کا یا معلوم کرنے کا کہ جی کون انسان ہے آپ کے ساتھ ہے اور کون جو ہے وہ بس دکھاوے کے لیے ساتھ ہے.
پھر جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جی محبت جو ہے وہ تو رکاوٹ نہیں ہے، وہ ایک اسٹیمولس ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایک ایک کہہ لیں کک دیتی ہے، تو جی آپ کے پاس ایک اور رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے. اینڈ وہ یہ جو رکاوٹ آئی تھنک یہ ہم سب کے بیچ میں ہوتی ہے. یہ جو ڈر ہے نا، ہار کا ڈر، یہ ہم سب کے بیچ میں ہوتا ہے کہ جی اگر ہم نے اپنا پاتھ فالو کرنا شروع کر دیا تو امید زیادہ یہی ہوتی ہے، چانسز یہی ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ چارہ بھی نہیں رہ جائے گا کہ اگر ہم ٹرائی نہ کرتے تو ہم یہ تو کہہ سکتے تھے نا کہ اوہ میرا دل نہیں ہے کرنے کا، یا نہیں یار پھر کسی دن کر لوں گا، یا میرا موڈ نہیں ہے یہ چیز فالو کرنے کا. یہ ایکسکیوز بھی آپ کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اگر آپ اپنے ڈریم کی راہ پر چل پڑے ہیں اور ناکامی کا آپ کو سامنا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے اگر آپ اپنے پہلے ایک دو آبسٹیکل سے نکل آئے ہیں تو یہ تیسرا آبسٹیکل بھی جو ہے آپ پار اندر سے کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہمت کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو پرسنل کالنگ کا راستہ ہے جی یہ آسان نہیں ہوتا، یہ آپ کی ایک جرنی ہوتی ہے جو آپ کو اپنے پورے دل کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. تو پھر جی یہ جو اس سفر پہ چلنے والے ہیں ان کو مشکل وقت سے بھی گزرنا پڑتا ہے، لیکن جو بعض وقت مشکل وقت لگ رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے کہہ لیں آپ کی کہانی میں ٹویسٹ کے لیے ہی ہوتا ہے. بے شک آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن یہ ضروری ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا شکست ضروری ہوتی ہے، کیا ضروری ہے کہ یہ ہو، تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ جب بھی ہم اپنے کوئی ڈریم فالو کرنے کو چلتے ہیں یا اپنا مقصد پانے کو چلتے ہیں تو ہم اس کے لیے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس اس کے لیے ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں اور ان غلطیوں سے ہم سیکھتے بھی ہیں. تو جی دا سیکرٹ آف لائف از ٹو فال 7 times اینڈ ٹو گیٹ اپ 8 times. سو کیوں ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر کی وہ آواز سنیں اگر آپ نے سفر ہی کرنا ہے؟ تو یہ ہے کہ جی اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد، اتنی رکاوٹوں سے گزرنے کے بعد اگر آپ اپنا مقصد پا لیتے ہیں تو جو مقصد پانے کی خوشی ہے دیٹ از فار مور گریٹر دین دا ڈیفیٹس اینڈ دا فیئرز اینڈ دا گلٹس. تو جی in the silence of our hearts we know that we are proving ourselves worthy of the miracle of life. تو اگر آپ نے اپنا مقصد پانا ہے اور آپ اسے پانا چاہتے ہیں اور اسے پانے کی ہمت بھی رکھتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں آئیں گی راستے میں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیں اپنے ڈریمز کو فالو کرنے کی اور اپنے مقصد کو پانے کی، اپنے مقصد حیات کو پانے کی. اور جی یہ کچھ باتیں تھیں جو آج پہلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے کیں. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور اپنی رائے ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. اینڈ اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں آپ کے لیے ایک کویسچن چھوڑے جاتی ہوں کہ اوبویسلی میں نے ایک بک کا ریفرنس دیا ہے شروع میں، تو کیا آپ میں سے کوئی ہے جو ہے وہ اس بک کو گیس کر سکے کہ یہ جو میں نے ریفرنس دیا ہے یہ کس بک سے ہے؟ اینڈ ہنٹ میں آپ کو یہ دیتی چاہتی ہوں کہ یہ ایک بیسٹ سیلر بک ہے اور بہت فیمس رائٹر ہیں، انہوں نے یہ لکھی ہے. تو دیکھتے ہیں آپ میں سے کون جو ہے وہ اسے صحیح گیس کرتا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.